نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 303، یہ لیسن ہمارا سورہ عبس اور سورہ التکویر دونوں کے ساتھ تھا۔ سورہ عبس کی تجوید ہم کر چکے ہیں، آج ہم سورہ التکویر کی تجوید کریں گے۔ سورہ التکویر آیت نمبر 1 سے لے کر 29 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا اللام ساکن کو مخرج سے ہلانا نہیں، ٹھیک ہے؟ شروع سے دوبارہ دیکھیں گے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت۔ اچھا مجھے آواز آ رہی ہے وإذا العشار، ٹھیک ہے؟ ذا العشار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سے پڑھ کر سنائیں گے اس آیت کو۔ نشان لگائیے لام ساکن پر۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ بل آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، لام ساکن کی. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون حبكم، ٹھیک ہے، یہ بعض دفعہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو حبکم بھی فیل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، حبکم نہیں ہے، یہ حبوکم، ٹھیک ہے. وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ قولی، ٹھیک ہے، دونوں زیر جو ہیں با کے نیچے اور لام کے نیچے، اس کو نشان لگا لیں. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِلْعَالَمِينَ نہیں، ٹھیک ہے، لِلْعَالَمِينَ نشان لگائی. لام ساکن پھر سے اپنے مخرج سے ہل رہا ہے. یہ پوری آیت پڑھ کر سنائیں گے. ان ہوا لمن شاء
منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين اب آپ دیکھیے تو وما میں الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، پھر تشا مد متصل واجب ہے تو 4 کاؤنٹس یہاں پر بھی ہے، پھر اونا واو مدہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر الا ان مد منفصل جائز، پھر اس کے بعد یشا پھر سے متصل واجب، پھر اس کے بعد عالمین مد عارض وقفی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری مدات جو ہیں ہم ایک سٹریچ میں پڑھ رہے ہیں، یہ تبھی آسان ہوتی ہے کہ آپ اس میں کوئی بھی صوت نہ لائیں اور بالکل اسموتھ ٹریک پر اس کو سیدھا سیدھا پڑھیں۔ اس طرح سے پڑھنا بینیفیشل ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کا سانس بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اسٹریٹ پڑھیں تو آپ بہت آگے تک لے جا سکتے ہیں قرات کو، اور ذرا آپ اپنی ردھم لے آئیں تو آپ کا سانس جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ صوت کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کا سانس چھوٹا ہو جائے گا، اور اگر آپ اسٹریٹ پڑھیں گے تو آپ میکسیمم آیت کو آگے لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ سنیں گے، آپ دیکھیں میں بالکل اسٹریٹ پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اسٹریٹ پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ بالکل سیدھا، اور کاؤنٹنگ بھی آپ کے لیے آسان ہوتی ہے اس پر، ٹھیک ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طاقتیں جو ہیں وہ بحال رہیں گی اسٹریٹ پڑھنے میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں تو پھر آپ کا صوت بھی مینٹین ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا سانس بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو بارہا آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے بغیر صوت کے پڑھنا ہے، اسٹریٹ پڑھنا ہے، تو اسٹوڈنٹ لیول پر اسٹریٹ پڑھنا ہی اسٹوڈنٹ کے لیے بینیفیشل ہے، فائدہ مند ہے۔ اور بسا اوقات ہوتا یہ بھی ہے کہ صوت کو مینٹین کرنے میں ہم بنیادی غلطیاں کر جاتے ہیں، تو اسی لیے اس کو بالکل کٹ آف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیسن ہمارا مکمل ہوا، الحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔